السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عید الفطر کی سنتیں، اس کا طریقہ، کس طریقے سے اس کو پڑھنا چاہیے، کیا صحیح طریقہ ہے تو وہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے خیال رہے، واضح رہے، دھیان رہے کہ عیدین کی نماز، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید اور بقرعید کی نماز، یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور عیدین کی نماز سے مقصود، اس کا مقصد جو ہے یہ مسلمانوں کی شان و شوکت اور ان کی طاقت و قوت کا اظہار ہے، ان کو ظاہر کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیدین کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا ہی مسنون ہے، تاکہ مسلمانوں کی شان و شوکت، طاقت و قوت اور ان کا مجمع ظاہر کیا جا سکے، اس کا اظہار کیا جا سکے۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ تقریباً وہی ہے جو نماز فجر کا ہے، البتہ تھوڑا سا فرق ہے کہ آپ عید کی نماز میں آپ جو ہے نیت عید کی کریں گے، واجب کی نیت کریں گے، کیونکہ عید کی نماز واجب ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ آپ جو ہے جیسے نیت باندھ لیں گے تو ثنا کے بعد قرات سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہیں گے، دوسری رکعت میں آپ قرات کے بعد میں پھر 3 زائد تکبیریں کہیں گے، بس یہ زائد تکبیروں کا ہی فرق ہے۔ باقی رکوع، قومہ، جلسہ، سجدہ، تشہد سب بالکل وہی ہے جو نماز فجر کا ہے۔ آپ فجر کی جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، بالکل وہی طریقہ عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا طریقہ ہے، اس میں کوئی رد و بدل، کوئی زیادہ خاص رد و بدل نہیں ہے۔ تفصیلاً بتا دیتا ہوں، عید الفطر کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل سے نیت کر لیں تو یہ بھی کافی ہے، اور اگر کوئی زبان سے نیت کرنا چاہے تو زبان سے بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی یہ نیت کر لے کہ جو نیت امام صاحب کی ہے وہی نیت میری ہے تو یہ بھی کافی ہے۔ بہرحال میں آپ کو اب اس کا طریقہ بتاتا ہوں، کس طریقے سے آپ عید الفطر کی نماز ادا کریں گے۔ جیسے آپ اللہ اکبر کے آگے شروع میں نیت باندھ لیں گے، ہم نے نیت باندھ لی، اب دیکھو میری طرف غور سے دیکھو، جب ہم نیت باندھ لیں گے تو سب سے پہلے ہمیں ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیر کہی جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا، آپ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے، یا کوئی اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو آپ کو بھی رکوع میں جانا ہے، یعنی جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں بالکل آپ کا جو ہے قومہ، سجدہ، جلسہ بالکل اسی طریقے سے ہوگا۔ آپ پہلی رکعت پڑھ کے جب کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے تو امام صاحب پھر الحمد شریف پڑھیں گے، آپ کو صرف سننا ہے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، سورت پڑھنے کے بعد میں پھر 3 زائد تکبیریں ہوں گی، اس کو غور سے سننا۔ 3 زائد تکبیریں اس طریقے سے ہوں گی کہ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، 2 تکبیر ہو جائے گی۔ پھر تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ جب 3 تکبیر ہو جائے گی تو چوتھی تکبیر میں آپ کو ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانا، یہ دھیان سے سننا، بلکہ آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جب آپ رکوع میں چلے جائیں گے چوتھی تکبیر کہتے ہوئے، چوتھی تکبیر میں آپ کو ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانا بلکہ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر آپ کو حسب معمول جیسا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد میں یاد رکھنا، کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خطبہ نہیں سنتے ہیں، خطبہ سنے بغیر ہی چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ خطبہ بھی سننا چاہیے، یہ مسنون ہے، ورنہ آپ ثواب کے مستحق نہیں ہوں گے، مکمل ثواب کے آپ حقدار نہیں ہوں گے۔ تو کچھ جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد میں فوراً خطبہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھو، صحیح طریقہ، افضل طریقہ جو ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد میں فوراً دعا کی جائے، اس کے بعد تب خطبہ دیا جائے، یہ طریقہ صحیح ہے، یہ افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اب میں آپ کو عید کی نماز میں جو چیزیں مسنون ہیں وہ چیزیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ جلدی اٹھیں، جلدی بیدار ہوں، کیونکہ عید کے دن جلدی بیدار ہونا یہ مسنون ہے۔
دوسری چیز اس میں مسواک کرنی چاہیے۔ مسواک کرنا بھی کیا ہے؟ مسنون ہے۔ غسل کرنا یہ بھی مسنون ہے، بغیر غسل کیے عید کی نماز پڑھیں گے تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ مسنون سنت طریقہ ہے کہ آپ غسل کریں۔ آپ کے پاس میں جو اچھا کپڑا ہو، بہترین سے بہترین جو کپڑا ہو، آپ اس کو استعمال کریں، اس کو آپ پہنیں۔ نیا کپڑا سلوانا ہے کوئی ضروری نہیں، بلکہ اگر آپ کے پاس میں جو عمدہ بہترین کپڑا ہے آپ اس کو پہنیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگ جو ہے کچھ میٹھا کھا کر عیدگاہ میں جائیں۔ میٹھا کھانا یہ بھی سنت ہے۔ اگر چھوارا یا کھجور کھاتے ہیں میٹھے کے طور پہ تو آپ طاق عدد میں کھائیں، یعنی 1 یا 3 یا 5 یا 7 اس طریقے سے کھائیے، مسنون ہے۔ ایک سنت یہ ہے کہ عیدگاہ میں جلدی جانا چاہیے۔ بہت سے حضرات اس وقت پہنچتے ہیں کہ جب نماز شروع ہو جاتی ہے، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ عیدگاہ میں جلدی جانا چاہیے۔ ایک سنت یہ ہے کہ عیدگاہ میں جس وقت ہم جاتے ہیں تو پیدل جانا چاہیے، گاڑی پہ، موٹر سائیکل یا کار وغیرہ میں نہیں جانا چاہیے۔ البتہ اگر راستہ لمبا ہے یا کوئی بیمار ہو تو مسئلہ الگ ہے، لیکن پیدل جانا سنت ہے۔ ایک سنت یہ ہے کہ آپ جس راستے سے جاتے ہیں اس راستے سے نہ آئیں، بلکہ آپ دوسرے راستے سے آئیں، اور اگر راستہ ایک ہی ہے تو مسئلہ پھر الگ ہے۔ ایک راستے سے آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ ایک اہم بات اور ہے ابھی ذہن میں آئی ہے کہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے ہی آپ لوگوں کو اپنا فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ یہی مسنون ہے، یہی طریقہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں عیدگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر اپنا فطرہ ادا کرتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ فطرہ ادا کرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے ہوا کرتا ہے، تاکہ جو ضرورت مند ہے، جو غریب ہے، جو فقیر ہے، مستحق ہے، وہ بھی اپنی ضرورت پورا کر سکے، وہ بھی کچھ کھا پی سکے۔ اگر کسی مرد یا عورت کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اتنی قیمت ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو، تو اس کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ اب ایسے مال کے اوپر سال گزرنا واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے، لیکن فطرے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ یہ جو آپ فطرے کی رقم دیتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، مسکینوں کو بھی، یا جو قرض کے اندر مبتلا ہے ان کو بھی دے سکتے ہیں، مدرسوں کے اندر بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، اگر کسی غریب یا مسکین کو، ضرورت مند کو آپ فطرہ دے رہے ہیں تو ضرورت مند فطرہ لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ یہ بات میرے مشاہدے میں آئی ہے۔ جو غریب مسکین ہوتے ہیں فطرہ کھاتے ہیں، کچھ لوگ ان کو بھی مجبور کرتے ہیں، ان سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی تم بھی فطرہ ادا کرو۔ تو جو غریب مسکین ہوتے ہیں، جو صاحب نصاب نہ ہو، ان کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے۔ جب وہ صاحب نصاب ہی نہیں، وہ خود فطرہ لے رہے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، کیونکہ یہ فطرہ، یہ زکوٰۃ حقیقت میں انہی لوگوں کا حق ہوتا ہے، اور انہی لوگوں سے آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بھی فطرہ نکالیں۔ تو جو صاحب نصاب نہ ہو ان کے اوپر فطرہ نہیں ہوتا ہے۔ غور سے سننا، جو صاحب نصاب نہیں ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کو واجب اور لازم ضروری سمجھتے ہیں، اور غریب ہوتے ہیں، بیچارے مسکین ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی حضرات ان کو مجبور نہ کرے، پریشان نہ کرے، شرمندگی نہ دلائے کہ آپ فطرہ کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ تمام احباب جو ہے، جو میں نے آج اس ویڈیو میں بتایا ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے اور سنت کے مطابق اپنی عید الفطر کی نماز ادا کریں گے۔ اللہ پاک جو ہے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔